اگر ہم اپنی ہسٹری پڑھیں مسلمانوں کی، اس میں تو ہم بڑے دیکھتے ہیں کہ بہت زبردست انہوں نے کارنامے کیے، ایون کہ بلکہ میں نے اپنی اسلامیات کی بک میں بھی پڑھا کہ سب کانٹیننٹ میں جو اسلام آیا وہ عرب ٹریڈرز کی وجہ سے آیا ہے. ان کو دیکھ کے ان کی لین دین اتنا اچھا تھا کہ لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو گئے. تو اب ایسی کیا وجہ ہوئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہوئی ہے کہ قرآن بھی ہمارے پاس ہے، دین بھی ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک ذریعہ بن گئے ہیں لوگوں کو اسلام سے دور بھگانے کا؟ تو اس کی کاز کیا آپ کو لگتی ہے؟ کیونکہ جب تک کاز نہیں پتہ لگے گی. امی ابو یہ کاز. وہ کیسے؟ لالچی ماں لالچی باپ، اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. اپنے بچے کو بلینئر اور 1000 سال کی عمروں کی دعائیں کرنے والی مائیں، اور اپنے بیٹوں کو جو ہے نا وہ ورلڈلی سکسیس کے اندر، پیٹی پلاسٹک قسم کی سکسیس کے اندر پوری طریقے سے دھکیلنے والے باپ. یہ ہے کاز. اور تو کوئی مطلب آپ بتائیں، آپ کو محلے میں کتنے بندوں نے انفلوئنس کیا؟ 0%. گھر میں بیٹھے ہوئے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو فلسفہ زندگی کا فلسفہ بناتے ہیں، پراپر دین کنسٹرکٹ کرتے ہیں آپ کے دل و دماغ کے اندر. انہوں نے نہیں بنایا تو بس پھر کس چیز کے تکے لگ رہے ہیں، اس کو ایسے ایسے استاد اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جس سے اللہ نے بڑے کام لینے تھے. نہیں تو ہم نے تو اپنا ذمہ نہیں پورا کیا. تو کوئی اور کاز بہت ہیں اور بھی، مگر اتنی بڑی کاز کوئی نہیں ہے جتنی ایک امی اور ابو ہے، ناکارہ ماں اور ناکارہ باپ. اور ان کی کاز کیا ہے؟ مطلب کہیں سے تو یہ چین ٹوٹی ہوگی نا. ایک چین دیکھیں، اچھے مسلمان، چین ٹوٹنا سوال نہیں ہے، چین بننے کے موجب کون تھے؟ وہ نئی چین بننے کے، اس چین کو روک دینے کے وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں نا. بچہ تو اللہ کے ہاں معصوم، اللہ تعالیٰ معصوم ہی پیتے ہیں نا ماں باپ کے ہاں. وہ اگر ٹرین روک دیتے نا پچھلی تمام تر تیزابیت کی، تو پھر مسئلہ ہی ہوتا ہی نا. میں اس لیے کاز کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ہم چلتے ہیں پھر ان 2 نمبر کتابوں کے اندر جو کہ 1000 سال سے اس سیاست کے اندر، اس لالچ کے اندر جو ایون عربین لیڈرشپ کے اندر آئی 1000 سال پہلے. وہ تو اس طرح تو سنو بال افیکٹ تو ہم شروع سے کر سکتے ہیں، مگر اس طرح ہزاروں سال پرانے کے لوگوں کو بلیم کرنا تو بڑا مسئلہ ہے. مجھے یہ بلیم لینا پڑے گا نا. میں ہوں نا ناکارہ باپ، یا میری بیوی ہیں نا ناکارہ مائیں. تو غور سے سمجھیں اس بات کو. اس طرح بلیم نہیں دیتے ہوتے. اسلام میں بلیم نہیں دینا کسی کو. ورنہ تو چلتے ہیں پھر 1400 سال کے بعد جو پہلا مسئلہ ہوا تھا 1400 سال پہلے، علی بن ابی طالب کے خلافت کے فوراً بعد کیا مسائل شروع ہو گئے تھے. چلیں پھر اس طرح تو کاز وہاں سے لینا شروع کر دیتے ہیں ہم. تو لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ اسپائرل. اور یہ بھی مفروضہ ہے کہ بڑے صغیر میں عربین ٹریڈرز نے اسلام پھیلایا، ایسا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو معاملہ حل کرنے کے لائق ہے نا، وہ بھی یہی ہے کہ ماں اور باپ اپنے کردار کے تھرو اپنے بچے کو بناتے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر اسلام کس ورژن کا ہم تک پہنچتا ہے. وٹ میٹر از کہ دنیا میں تمام کتابیں چاٹ لیتے ہیں ہم، بزنس کے تمام سکلز لے لیتے ہیں ہم، اور اپنی مرضی کے تمام ایٹریبیوٹس بھی لے لیتے، چمکا لیتے ہیں. اسلام کی نہ کتاب لیتے ہیں، نہ سکل لیتے ہیں، نہ ایٹریبیوٹ لیتے ہیں. بچہ پیدا کرنے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے یہ 3 میٹرکس تھی نا وہ جو پوری کرنی چاہیے تھی. ابھی تو اگلا انسان ہی نہیں آیا دنیا میں، تو کاز تو پھر ماں اور باپ ہی ہوئے نا. ورنہ تو ہم چلیں گے پھر 1000 سال پہلے. اس سے پہلے تو یہ تو سوال پھر 1000 سال پہلے ہی جا کے پھر ہوگا کہ پھر ان کی کاز پھر ان کی کاز. If I am an able adult man who is able to conquer the world, which we all do very successfully, then I should have been able to conquer the akhirah of my child as well. I didn't. جان کے نہیں کیا. کوئی بے وقوف نہیں ہے دنیا میں، کوئی اتنا بونگا نہیں ہے، کوئی سادہ نہیں ہے دنیا میں. سارے کے سارے مکار، چال باز، شاطر، پیسے بنانے کے خوبصورت ترین فنکار، آخرت بنانے کا سارا بونگا اسلام میں آ گیا. سارے سادہ لوگ انسان میں آ گئے، سارے ڈم لوگ اسلام میں آ گئے. ایسا تو نہیں ہے نا، کوئی بھی ڈم نہیں ہے. وی آر پرپسلی ڈوئنگ دس، سو کیناٹ بلیم اینی ون ایلس. اچھا، آپ نے بات کی اس کی کہ 1000 سال پیچھے چلے جائیں، اسپائرل چلتا جائے گا. اکثر اور بھی کچھ اسکالرز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک اوپینین ہے کہ جب تک ہم روٹ کاز نہ پکڑ لیں کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا، جب تک اس کو آئیڈینٹیفائی نہ کر لیں، تو آگے ہم کس طرح اس کو کریں گے کہ دوبارہ سے وہ ریپیٹ نہ ہو.
تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کسی بھی کاز کے اوپر تو اس پہ لڑائی پڑ جاتی ہے, ڈفرینس آف اوپینینز آ جاتے ہیں. کوئی ہلکی سی سخت بات کر دے تو اس کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے بالکل, یا ڈسکس کرنا چاہیے, پہنچانا چاہیے لوگوں تک؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مثال دیں مجھے. کیا مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ اسلام کے فوراً جب اللہ کے نبی کا دور جب ختم ہوا, جب ان کی وفات ہوئی, تو اصحاب کے اندر بھی جو ہے مسئلے مسائل پڑھنے شروع ہو گئے, سیاستیں ہونی شروع ہو گئیں. تو لیکن ان ٹاپکس کو جو ہے کبھی بھی ڈسکشن کے اندر نہیں لایا جاتا. اگر کوئی کرے بھی تو اس کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی ہے. تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہے ان میں پڑھ کے؟ صحابہ کے آپس میں جی, مسائل کا, یا صحابہ کے بعد کے بھی جو, لیکن سیکھنے کے لیے تو ہسٹری سب سے بہترین ٹول ہے. ہسٹری تو ہوتی فرد کی اور جماعت کی سائیکالوجی بتاتی ہے. ہسٹری سب, جس کو ہسٹری نہیں سمجھ آئی اس کو اسلام سمجھ نہیں آ سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیر آر سو مینی تھنگس جو اس وقت مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دور سے بھی. سب سے بڑا مسئلہ انسان مسلمانوں کا اس وقت ہے, اس کا مسلمانوں کی ہسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ صحابہ کے بیچ میں کیا مسائل چل رہے تھے یا کیا وجہ ہوئی تھی. مگر نجی طور پر یہ بات جاننی ضروری ہے کہ کیا مسائل چل رہے تاکہ دوبارہ نہ ہو سکیں, سیکھنے کے لیے نا. اس وقت جو گلوبل ایشوز ہیں وہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ہمارے, اور سائیکولوجیکل ایشو in the light of politics of Islam and the world and in the light of intellectualism of Islam and the world, یہ دیکھیں گے. تو وہ تو چاہے جتنے مرضی آپ مسائل کی لسٹ اور 1000 سے ضرب بھی دے دیں, جو صحابہ نے انٹلیکچولیزم دے دیا ہمیں اور جو پولیٹیکل فریم ورک دے دیا ہے وہ کافی ہے. جنگ جمل صفین کے بعد اگر 10 اور لڑائیاں بھی ہوتی, اس سے پہلے جو کچھ ملنا تھا ہمیں, جو سونے کی کان کھل گئی ہے وہ کافی ہے میرے لیے اور ہم سب کے لیے. کس طریقے سے فلسفہ دیا ہے صحابہ نے ہمیں, کس طریقے سے سوچنا سکھایا, کس طریقے سے سیرہ کی لیونگ ایگزامپل سیٹ کر کے بتائی ہے ٹفسٹ سرکمسٹانسز کے اندر. وی ڈونٹ ہیو اینی ایکسکیوز کہ صحابہ کے ساتھ مسائل ہوئے تھے تو ہم اب اس کے اوپر پی ایچ ڈی کرنا شروع کر دیں. ضرور کریں, اگر پہلے بڑا کام تو کر لیں نا, بعد میں پہلے گھر بنا لیں, پھر فرنیچر کی باتیں کریں گے نا, کس کلر کا لینا ہے, اس پہ گرین کلر لگانا ہے یا کالا. یہ تو ایک بہت بات کا مسئلہ ہے. ہمارا گھر کوئی لے کے چلا گیا ہوا ہے, روز گھروں میں بامبنگ ہو رہی ہے ہمارے ہی گھروں میں, اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ والے صحابی کا مسئلہ ہے تو وہ والے صحابی کا مسئلہ 1000 سال پہلے. خیبر واز یور لاسٹ چانس کے بینر اسرائیلی بچے لے کے سڑکوں میں گھوم رہے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے اس وقت کے جمل اور صفین میں کیا ہوا تھا وہ سوچیں نہیں. انہوں نے اصل میں بینر لگایا ہوا اس وقت خیبر واز یور لاسٹ چانس. خیبر میں کس کا مسئلہ تھا, کس صحابی کا آپس میں؟ ہمارا یہودیوں سے مسئلہ تھا. the real politics is done by, and wonderfully done by the Jew right now, and we need to understand how the Jewish politics actually affects the Muslim child anywhere, even in Indonesia. اینڈ کوئی دیکھ نہیں رہا. مولوی صاحب کو اپنی خانقاہ چمکانے کے فرصت ملے گی تو پتہ چلے گا تل اویو سے گیم کا گیلی کھیلی گئی ہے. مولوی صاحب کی خانقاہ جتنی مرضی چمک جائے, اس کے اپنے پوتے تک پوری طریقے سے پولوٹیڈ ہیں جوئش پولیٹکس میں. وہ اتنی دور کی سوچ, اور کر بھی رہے ہیں, اور ابھی نہیں کر رہے ہیں. اسرائیل کے بننے سے 100 سال پہلے سے کر رہے ہیں. اسرائیل کے بننے کے 1000 سال بعد کی پالیٹکس لکھی جا چکی ہے. سو آئی ایم سو امیزڈ کہ ایک عام سا تھیوڈور ہرٹزل مسلمانوں کے سارے مولویوں میں بھاری ہے. فائدہ ہمارے تزکیہ نفس اور ہماری خانقاہوں کا اور ہمارے تصوف اور ہمارے صوفیزم کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ what are we trying to achieve here? The real problem is, مطلب جرمنی کے ایک گاؤں میں لکھی گئی پرابلم, ایک مسلمان بچہ پینٹ ہو گیا اس پرابلم سے. ان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی. مطلب یہ سوچیں تو صحیح, یہ اتنی خوبصورت پولیٹیکل ڈائیگرام کیسے انہوں نے پینٹ کر لی. بہت آسان اس کا حل تھا. ہم بھی اسی پولیٹیکل اسلام کو فالو کرتے اور پریکٹس کرتے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ نے کیا تھا. اور خود سوچیں, ٹونیزیا اور خرطوم سے لے کے جکارتا, پھر سمرقند سے لے کے جبرالٹر, مطلب کہاں سے لکھا گیا تھا پورا مینیفیسٹو؟ مدینہ سے لکھا گیا تھا, اور اس سے بھی زیادہ ہونا تھا. ایوری بڈی واز اٹس لائک اے ورلڈ پیس کا ایکچوئل سولوشن جو ہے نا, وہ صرف اسلام کی کتابوں میں لٹریچر میں ہے, نبی اسلام کی حدیث میں, کہ یہ سلوشن ہے.
ترس رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے. اچھا دنیا سے جنگ ختم کر دیں گے. واٹ از دا پرابلم پروسیس سالوڈ. دس از دا ایکچوئل سولوشن آف دا بگیسٹ پرابلم. نو مور کانفلکٹ. سوچیں تو صحیح. اور ان کی فلاسفی میں دیر از ایبسولوٹلی ناٹ ایون این آئیوٹا کہ جس کے تھرو وہ دنیا میں ورلڈ پیس کو, وہ تو اپنے مسایا کا ویٹ کریں گے, مسایا آئے گا تو کرے گا. ہم نے پری مسایا ورلڈ پیس کے سولوشنز جو ہے نا رقم کر کے بتائے ہوئے کہ یہ طریقہ کار ہیں بھائی. ہمیں ایک ایک چیز کا ایک ایک حکم, ایون دو تالمود آلسو, تالمود میں بھی ہے, احکام ہی ہیں تالمود میں تو سے جو لے رہے ہیں, مگر آپ کمپیئر کر لیں ایپل ٹو ایپل تو پتہ چل جائے گا. whoever actually reads both the books, مطلب میں مسلمان ہوں اس لیے میری بات سن کے بائسنس کریٹ ہو جائے گی سننے والے کے ذہن میں کہ میں شاید بائسڈ ہوں. دس از ناٹ اے fallacy of any kind. Compare apple to apple, the 5 books of Moses and the 114 books of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and you'll find out کون سولوشن بڑے دے گیا ورلڈ پیس کی طرف. سو اس کو پینٹ کیا گیا ایسے کہ مسلمان خود شریعہ کے نام سے ڈرتا ہے. جیسے شریعہ کا نام آتا ہے کوڑے اور ہاتھ کرتے ہیں, جیسے ساری چور بیٹھے ہوئے ہم. میرا تو نہیں ہاتھ کٹے گا شریعت آئے گی تو انشاءاللہ. میں نے تو نہیں کوئی چوری کی, نہ کوئی ارادہ ہے, مگر جیسے شریعت آتا ہے ان کو بس وہ کوڑے طرح. میں نے بھی کوئی زنا نہیں کیا, نہ ہی کرنے کا ارادہ ہے. شریعت آئے گی تو مجھے تو نہیں کوئی کوڑے پڑیں گے, نہ ہی مجھے کوئی ہاتھ کٹے گا. مگر ہر پاکستانی کو لگتا ہے جیسے شریعت آئے گی ہاتھ کٹ جائیں گے. اصل میں چور ہے نا اندر ان کے, ٹھیک ہے. ان کو کوڑے کیوں پڑیں گے؟ کیونکہ کوئی عورت محفوظ نہیں ہے ان سے. تو ایسے لوگوں کو تو شریعت سے ڈر لگنا چاہیے نا. اپنی بہنوں کی باری آتی تو اسلام چاہیے ہوتا ہے, لوگوں کی بہنوں کو چاہیے تو نہیں, تو ہمیں شریعت نہیں چاہیے. سو دا ریئل کرپشن از ود ان us and the real solution is around us right there. اب وہ کر کے دکھا بھی رہے ہیں, اور پوری طرح واپس تھرڈ آؤٹ آف 5th اسٹیپ لے چکا ہے تل ابیب, تیسرا اسٹیپ لے رہا ہے 5 میں سے. اور ہم لوگ اپنا 2 اسٹیپ ایجنڈا ہمارا وہ نہیں ہم سے ہو رہا. So it's a problem which is only going to be solved by the future youth who will have the IQ to divorce the philosophy of the current central Muslim. جب تک اس فلاسفی کو طلاق نہیں دے گا اگلا یوتھ, تب تک تو نہیں ہونے والا کام. انہوں نے بھی باید ویسی کی ہے, ان کے بھی علماء کرام نے کرپشن ڈالی تھی توریت میں, اور عجیب و غریب قسم کی کہانیاں شروع کی تھیں. اینڈ دین دے تھرو اوے آل دیئر سیجز. لائک بھائی ہمیں جو پولیٹیکل سولوشن ہے پہلے وہ تو دینا, بعد میں دیکھیں گے کس کی خان کا زیادہ ٹھیک ہے اور کون سا بینر لگاؤں, کس کلر کا کلا پہنوں. وہ بھی سوال آپ نے پڑھی نہیں ہے اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے. مطلب اتنی خوبصورت فوٹو کاپی کر رہے ہیں نا ان کی ہسٹری کی, جو کچھ ان کے ساتھ ہو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. بس اس لیے تو مجھے امید ہے کہ اس یوتھ نے یا پھر اگلی نسل نے اٹھا کے باہر پھینک دینا یہ سب 2 نمبری کو, کہ بھائی بہت ہوگی تمہارے یہ فرقہ پرستیاں اور پگڑیوں کے کلر اور تمہاری خانقاہوں کے چکا چوند اور جتنے بھی ہار اور پھول چڑھانے ہیں تم نے ایک دوسرے کے اوپر چڑھاتے رہو. انف از انف. وی نیڈ ٹو ٹیک دا تھرون بیک فرام whoever is the political power right now through intellectual warfare first. Simple. اور زیادہ دور نہیں انشاءاللہ اگر یہ نسل کا یوتھ جاگ گیا, کیونکہ 30 سال لگتے ہیں بنانے میں, تو 30 سال تو صرف اس وقت کے 30 سال کے بندے کے پاس ہیں. 30 سال اس وقت کے 60 سال عمران خان نواز شریفوں کے پاس تو 30 سال نہیں ہے نا. اس لیے میں یوتھ لگا رہتا ہوں کہ 30 سال کا پروگرام ہے, سمپل 30 سال کا پہلے. لیکن آپ کو طلاق دینی پڑے گی اس 2 نمبر مولوی کو بھی, اور اس کالج کے پروفیسر کو بھی, اس نکارہ باپ کو بھی اور اس نکارہ ماں کو بھی. یہ پیڈسٹل توڑنا پڑے گا ہمیں. وی نیڈ ٹو مائگریٹ آؤٹ آف دس. اور یہودی بچے نے کر کے دکھا دیا.